الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لیول نمبر 1 ہے. آج ہمارا لیسن نمبر 10 ہے سورۃ البقرہ. آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 286 تک. ہم انشاءاللہ یہ 11 آیات پڑھیں گے. سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی اور پھر سورۃ آل عمران کی 1 سے لے کر 15 تک ہم کل 15 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج یادگار دن کے سورۃ البقرہ بھی مکمل ہو رہی ہے, سورۃ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے. کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں, تو باقاعدہ ہم اپنے لیسن کے اندر انٹر ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 47 ہے اور یہ سورۃ البقرہ کے بالکل آخری صفحات ہیں. اس صفحے میں کل 275 سے لے کر 281 تک اس صفحے کے اندر یہ آیات ہیں. ہم نے اس پیج کو 4 ٹاپکس کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی. پھر ان چاروں کے اندر بھی مختلف ٹاپک ہیں, لیکن وہ جو ٹاپک کے اندر والے ٹاپک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے چونکہ ملتے جلتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم اس کو ایک ٹاپک یا ایک کلر میں ہی رکھتے ہیں. تو 4 موضوعات پر گفتگو کی گئی, بڑے خوبصورت موضوعات ہیں. آج ایک تو ربا کے بارے میں گفتگو ہوگی, سود کے بارے میں. دوسرا قرض کے احکام و مسائل, قرض کے احکام و مسائل انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صفحہ نمبر 47 ہے, آیت نمبر 275 ہے, 275 ہے. اور یہ جو ہماری آیت ہے, اس آیت کا ٹاپک ہے سود کھانے والوں کی مذمت اور اس کی وجہ کیوں ہے, کیوں ان پر مذمت کی گئی, تو وہ بھی بتایا جائے گا. تجارت حلال ہے جبکہ سود حرام ہے. اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا جبکہ سود کو حرام کیا گیا ہے, تو یہ بھی تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو یأکلون, کھاتے ہیں, الربا, سود, لا یقومون, نہیں وہ کھڑے ہوتے, الا, مگر, کما یقوم, جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ, الذی, جو, یا جس کو, یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان نے اس کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو. یتخبطہ, خبتی بنا دیا اس کو, الشیطان, شیطان نے, من المس, چھو کر. خبتی کا کیا مطلب ہے؟ خبتی کا مطلب یہ کہ جس کو شیطان نے, یعنی وہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہے, شیطان نے اس کو چھوا اور وہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہے, کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. یہ مثال ہے اس کی جو کہ سود کو کھاتے ہیں. الذین یأکلون الربا, ان کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے. اب دیکھیں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا ہے, سود کی اتنی مذمت کیوں ہے. ذالکا کا کیا مطلب کریں گے, یہ بِأَنَّهُمْ, با یہاں پر با کا بتائیے چیٹ میں, با کا کیا مطلب ہے, سب بتائیے با کا یہاں پر ہم کیا مطلب کریں گے. ذالکا, یہ بات, کیوں یہ بات ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا, بارک اللہ فیکم, رضوانہ ہے, فہیم الدین ہے, محمد عبد السلام ہے غالباً, یا عبد السمد ہے, ماشاءاللہ آپ کے جو آواز درست ہے, اور پھر آپ کے بعد بھی کہیں جو آواز درست ہے, کہ سبب بیان کیا جا رہا ہے نا کہ یہ کیوں ہے. ذالکا, یہ بِأَنَّهُمْ, سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے قالوا, کہا, انہوں نے کہا, کیا کہا, انما البیع, بے شک جو تجارت ہے, یہ جو تجارت ہوتی ہے وہ تو مثل الربا, وہ تو سود جیسی ہے. تجارت اور سود میں کیا فرق ہے, تجارت سود ہی جیسی ہے. یعنی دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک تو حرام کام کرنا اور دوسرا اس حرام کو حلال سمجھنا, کہ وہ ایک تو حرام کام کر رہے ہیں, سود کا لین دین کر رہے ہیں, سود کو کھا رہے ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں کہ یہ سود تجارت کی طرح ہی ہے. یہ وجہ ہے, اتنی مذمت ہے اس کی. پھر حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو. البیع کا کیا مطلب, تجارت, کئی مرتبہ گزر چکا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور سود کو حرام کیا ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ, پس آئی جس کے پاس, موعظۃ, نصیحت. فمن, پس وہ شخص جو, جاءَهُ, آئی ہو اس کے پاس, موعظۃ, نصیحت, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے, فانتہا, وہ رک گیا. فانتہا کا کیا مطلب ہے, وہ رک گیا. فلہ, تو اس کے لیے ہے, ما سلف, جو گزر چکا ہے.
اب اللہ کی یہ نصیحت آ چکی، سود کی حرمت آ چکی، حرمت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا. اب جو رک گیا تو ٹھیک ہے، جو پہلے وہ کرتا رہا اس کے لیے وہ معافی ہے. پہلے لاعلمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے جو وہ کرتا رہا اس کے لیے کیا ہے؟ معافی. فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے ہے ما سلف جو گزر چکا. وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، عاد یعود کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا، اور جو لوٹا فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو آگ والے ہیں. ہم، وہ، فیہا، اس آگ میں، نار مؤنث ہے تو فیہا آیا، وہ اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اس آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مجنوں کی یا مدہوش شخص کی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر ان کی سزا یہ ہے کہ وہ آگ والے ہیں، اصحاب النار ہیں. نہ صرف اصحاب النار بلکہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دوسری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو دو آیات پر مشتمل ہے، 276 اور 77 پر. سود کی بات ہی چل رہی ہے. برکت سود میں نہیں ہے، برکت صدقے میں ہے. اور صدقے کی برکت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو. یمحق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹانا. یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے، الربا، سود کو. وَيُرْبِي، اور زیادہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. یوربی کا جو لفظ ہے نا تربیت کرنے سے ہے، یعنی اربا یوربی، اضافہ کرنا، بہتر کرنا. تو اللہ زیادہ کرتا ہے الصدقات، صدقات کو. اللہ سود کو تو مٹاتا ہے لیکن صدقات میں اللہ اضافہ کرتا ہے. واللہ، اور اللہ لا يحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار، ہر کفار یعنی بہت زیادہ ناشکرا، اثیم، گناہگار. اللہ جو بہت زیادہ کفار، کافر کا بھی مبالغہ ہے، یعنی کفار بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا یا کفر کرنے والا، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. اثیم، اسم سے ہے یعنی گناہگار. اللہ گناہگار انسان کو پسند نہیں کرتا. جی تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ برکت کس میں ہے؟ صدقات، یعنی اللہ کی راہ میں دینے میں برکت ہے، سود کے اندر برکت نہیں ہے. اور اس کی تفصیل ہم نے کل تفصیل سے پڑھی. وہ جو ایک حبہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ اکبر. وہ جو کل ایک گندم کے سٹے کی مثال دی گئی تھی، تو وہ یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت صدقات میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں کیا ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا. حدیث کے مطابق وہ کہے گا اے اللہ میں نے کیے عمل پہاڑوں کی مانند. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ جو تم نے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر صدقہ کیا تھا، تمہارا رب تمہارے صدقات کی پرورش کرتا ہے. اور حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر صدقہ اونٹ کی طرح بڑا ہو جائے گا. اونٹ کے ساتھ اس کی تشبیہ دی کہ جیسے یہ ایک بڑا جانور ہے تو اسی طرح تمہارے صدقات کی بھی اللہ رب العزت پرورش کرتا ہے. یہ صدقات میں مسلسل قیامت تک اضافہ ہوتا رہے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ مطلب ہے یوربی صدقات کا. آگے چلیے آیت 277. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکات دی. کیا ہے؟ لہم اجرہم، ان کا اجر ہے. لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. ولا خوف، خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو دیکھیں یہاں پر بھی ایمان اور عمل صالح کے ایک ساتھ آیا. تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی کرنے پڑیں گے. ایمان کے ساتھ اعمال بھی کرنے پڑیں گے. اور ان اعمال کے اندر یہاں پر 2 عملوں کی طرف اشارہ کر دیا، نماز اور زکوٰۃ، جس سے اس کی اہمیت کو جانا جا سکتا ہے. تو جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، تو اللہ کے ذمہ ان کا اجر ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ کل بھی ذکر گزرا تھا کہ نہ ان پر خوف ہوگا، نہ ہی غم ہوگا، نہ حزن ہوگا. خوف کا تعلق ہوتا ہے فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ. تو ماضی میں اتنے اچھے عمل کرتے تھے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. اب ان اعمال کا بدلہ بھی اللہ نے دینا ہے تو کوئی خوف بھی نہیں ہے. یعنی نہ فیوچر کا، نہ پاسٹ کا غم ہے، نہ فیوچر کا خوف ہے. جی اگلا ٹاپک دیکھیے، سود کو ترک کرنے کا حکم
اور سود اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی طرح ہے، اور قرآن مجید کی سب سے سخت وعید، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اور کسی گناہ کے بارے میں یہ وعید نہیں آئی۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید آئی، قتل کے گناہ پر، شرک کے گناہ پر، دیگر وعیدیں آئیں۔ اللہ جس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر اس حالت میں موت آ گئی، شرک کا گناہ ہے، کفر کا گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی طرح ہے۔ یہ صرف ایک گناہ ہے، صرف ایک گناہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف کہا گیا، اس کے برابر کہا گیا، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ سود کا لین دین۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑنا ہے؟ ما، جو، بقیہ، بچا ہے، باقی ہے، من الربا، ربا میں سے، جو سود میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، اگر ایمان ہے تو سود کو چھوڑ دو، اگر ایمان ہے تو سود کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فا کا مطلب پس، سو، ان، اگر، لم تفعلوا، تم نہ کرو، اگر تم نہ کرو تو کیا کرو؟ تو کیا ہے تمہیں؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے۔ اگر تم نہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پہلے بھی گزر چکا ہے سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدا میں، جہاں پر چیلنج تھا تیسرے پیج پر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو وہ وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے کیا؟ رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کے سر۔ لفظی مطلب رؤوس، رأسن کی جمع، لفظی مطلب کیا ہے؟ سر۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اصل مال۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہاری اصل مال ہے، مطلب وہ جو اوپر تم نے سود لینا تھا، کسی کو 1 لاکھ قرضہ دیا اور 1,20,000 اس سے واپس لینا تھا، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصلی مال ہے، یعنی 1 لاکھ ہی ہے، وہ 20,000 کو چھوڑ دو۔ سمجھا کہ نا؟ رأس المال اس کو کہتے ہیں مال کا اصل جو ہوتا ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ مطلب وہ معاشرے کے اندر ایک بندہ ایسا کام کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ یا اس کے اہل و عیال پر بھی ظلم کیا جائے گا، کیونکہ ظلم جو ہے وہ چلتا پھرتا ظالم کے گھر کے باہر ہی آ جاتا ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، ایک ایکٹیو وائز ایک پیسیو وائز، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ایکٹیو وائز، فعل معروف، مجہول کیا ہے؟ ولا تظلمون، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، تو یہ جو وعید ہے یہ تمام کیٹیگریز کے لیے ہے، جیسا کہ حدیث کے مطابق سود کا لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ، اس کے معاملے کو لکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یا اس مال پر جو مامور ہے، یہ تمام کیٹیگریز کے لیے یہ آپ کہہ لیجئے اس کے اندر وہ شامل ہے، وہ سود کے لین دین میں شامل ہے۔ اس پیج کی جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے کہ مقروض کو مہلت دینی چاہیے۔ اگر آپ کا کسی نے قرض دینا ہے تو اس کو مہلت دیجئے، یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے اجر و ثواب میں ہم نے 2 حدیث کو بھی لکھا کیونکہ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ تو پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 280 اور 281 کا، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ جی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ان کانا، اگر ہو، واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، کانا ہو، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذُو عُسْرَةٍ، تنگی والا۔ ذو عسرۃ کا کیا مطلب ہے؟ تنگی والا ہو۔ فَنَذِرَةٌ، تو مہلت ہے، فَنَذِرَةٌ تو مہلت ہے، کتنی مہلت ہے؟ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ میسرہ کا کیا مطلب ہے؟ آسانی۔ اور آپ کو یاد ہے پہلے بھی گزر چکے ہیں، عسرن کا مطلب ہوتا ہے تنگی یا سختی، اور یسرن، میسرہ یسرن سے ہے، یا سین را، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ اگر کوئی تنگی والا ہو، فَنَاظِرَةٌ، نَاظِرَةٌ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، تو اس کو مہلت دی جائے، یعنی کتنی مہلت دی جائے؟ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، یعنی اس کو اتنی مہلت دو کہ وہ آسانی کے ساتھ واپس کرے۔ اور فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کرو،
یعنی اس کے سخت حالات دے کر تم اسے اس کا یہ قرض اگر چھوڑ ہی دو، تم اس کی استطاعت اگر رکھتے ہو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم، اگر تم ہو تعلمون، علم رکھتے، اگر تم جانتے ہو تو پھر اس کو صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا، اور ڈرو، کس چیز سے ڈرنا ہے؟ یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو کیا دیا جائے گا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ ما کا یہ کیا مطلب ہے؟ جو کسبت، اس نے کمایا، کیونکہ نفس مؤنث ہے تو اس وجہ سے کسبت فعل ماضی مؤنث آیا، جو اس نفس نے کمایا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بولیے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دو آیات کی ذرا فضیلت میں آپ حدیث سنیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معصرا او وضع عنہ، دو عمل ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، مقروض ہے اور تنگ دست ہے، اس نے اس کو مہلت دی، یا وضع عنہ، اس سے اتار دیا، قرض اس سے معاف کر دیا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ رب العزت اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو سختی ہوگی اس دن کی، اللہ اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان تاجر یدائی الناس فاذا رأى معسرا، ایک تاجر تھا، ایک تاجر کا قصہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تاجر تھا جو کیا کرتا تھا؟ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، یدائی الناس، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، فاذا رأى معسرا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا، قال لصبیانہ، تو اپنے بچوں سے یہ کہا کرتا، اپنے نوجوانوں سے یہ کہا کرتا، تجاوزوا عنہ، اس کو ڈھیل دو، تھوڑی اس سے تجاوز کرو، ڈھیل دو اسے، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی تجاوز کرے، اس کے لیے آسانی کرو، اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کرے گا۔ تو خوشخبری کیا ہے اس تاجر کے لیے؟ فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ رب العزت نے اسے تجاوز کر دیا، اللہ نے بھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ اس سے اللہ نے درگزر فرما دیا۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے۔ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں بھی عام ہونی چاہیے کہ صرف صدقہ کرنا ہی نیکی نہیں، بلکہ اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، اگر آپ نے قرض کسی کو دیا ہے، کبھی اس کو بھی صدقہ کر دیجئے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کو معاف کر دیجئے یا پھر اس کو آسانی دیجئے، یہ بھی بڑے عظیم اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 47 کو مکمل کیا سورۃ البقرہ کے۔ اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 48 کی طرف، اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے طویل آیت لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 282۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے قرآن مجید کی سب سے طویل آیت کون سی ہے، تو یہ آیت ہے جو بھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آیت کریمہ ہے جو بھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 48 ہے، آیت نمبر 288 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس آیت کے اندر قرض کے بارے میں گفتگو ہے۔ بولے اس آیت کے اندر کس بارے میں گفتگو ہے؟ قرض کے بارے میں گفتگو ہے۔ قرض کے احکام و مسائل تفصیل سے اس آیت کریمہ میں بتائے گئے ہیں۔ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، اور شریعت اسلامیہ میں حقوق العباد کا کتنا خیال رکھا گیا۔ حقوق اللہ کے بارے میں ہم روز ہی پڑھتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی کتنا خیال ہے۔ قرض کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہماری کتنی خوبصورت رہنمائی کر دی۔ اگر ہم اس رہنمائی کے مطابق چلیں تو کبھی بھی ہمیں مشکلات کا سامنا، قرض کے لین دین کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جی چلیں بسم اللہ۔ اس آیت کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کچھ رائٹنگ بھی بڑی ہو جائے، آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ صفحہ نمبر 48 ہے، آیت نمبر 288 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید کی سب سے طویل آیت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو یا قرض دو آپس میں، بدین، دین عربی زبان میں کہتے ہیں قرض۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ الفاتحہ مالک یوم الدین، تو وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا اگر دین ہے، دال کے نیچے زیر ہے تو مطلب بدلہ ہوتا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، لیکن دال کے اوپر اگر زبر ہے دین تو پھر کیا مطلب ہے؟ قرض۔ جب تم ایک دوسرے کو قرض دو، الی اجل مسمى، مقرر وقت تک۔ مسمى کا کیا مطلب ہے؟ نامینیٹ، مقرر۔
ایک مقرر وقت تک تم ایک دوسرے کو اگر قرض دو تو کیا کرو؟ فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو. سب سے پہلا حکم اس قرض کو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، یہ بھی آرڈر کا لفظ ہے، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ. چاہیے کہ جو کاتب ہے وہ تمہارے درمیان عدل و انصاف سے لکھے. وَلَا يَأْبَى، اور انکار نہ کرے. وَلَا يَأْبَى، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علما، سکھایا ہے، اس کو یعنی لکھنے والے کو، اللہ نے، جیسے اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، اسے اللہ نے جو علم دیا ہے، اللہ نے اسے جو سکھایا، تو اسے چاہیے وہ انکار نہ کرے، یہ نہ کہ میں نہیں لکھتا، اللہ نے تمہیں سکھایا تم لکھو. فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے وہ لکھے. یہ پہلا حکم ہو گیا کہ بلکہ اس کے اندر ہم دو حکم کہہ سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ جب تم آپس میں لین دین کرو، تم آپس میں قرض کسی کو دو تو اس کو لکھ لو. دوسرا حکم کہ عدل و انصاف کے ساتھ جو کوئی عدل کرنے والا بندہ ہے، لکھنے والا، تم اس سے لکھوا لو اس کو. اب تیسرے حکم کی طرف چلتے ہیں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيُمْلِلِ، یہ اصل ہے، وہ جو کسرہ لگا وہ اگلے لفظ سے ملانے کے لیے لگا آخر میں، اصل میں ہے وَلْيُمْلِلِ، اور چاہیے کہ املا کرے. املا کرنے کا مطلب لکھوانا، چاہیے کہ لکھوائے. اچھا کون لکھوائے؟ املا کرے، لکھوائے. الذی، وہ جو، علیہ، اس پر ہے، الحق، حق، وہ جس پر حق ہے وہ اس کی املا کروائے، وہ اس کو لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، وہ تقوی اختیار کرے، وہ ڈر جائے اللہ سے. ربہ، جو اس کا رب ہے، وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ، اور کمی نہ کرے، اس کو گھٹائے نہ، اس کے اندر کمی نہ کرے. منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی جو حق اس پر ہے اس کو مکمل لکھے یا اس کو لکھوائے، اس کے اندر کچھ بھی کمی نہ کرے. فَإِن كَانَ، فا کا مطلب پس، ان اگر، کانا ہو یا ہے، الذی، جو، علیہ، اس پر، الحق، حق، پس اگر جس پر حق ہے وہ ہو. اچھا کیا ہو بتایا جا رہا ہے؟ سفیہن، کم عقل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، او ضعیفن، یا پھر کمزور. جس پر حق ہے وہ اگر تو سفہا، آپ اس کی جمع پڑھ چکے نا، سفیہ کی مطلب بیوقوف، لیکن یہاں پر ہم بیوقوف کا مطلب نہیں کر سکتے، کم عقل کا مطلب کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کم عقل ہے یا وہ کمزور ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، وہ اگر بچہ ہے یا کمزور ہے یا کم عقل ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، کہ وہ املا کروائے، وہ لکھوائے، اگر وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوا وہ، تو پھر کس کو لکھوانا چاہیے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو اس کے ولی کو لکھوانا چاہیے. ولی سے مراد یہاں پر سرپرست ہے، یعنی جو اس کا سرپرست ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، بالعدل، عدل کے ساتھ. کیسے؟ عدل کے ساتھ. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں تفسیر کی طرف آتا ہوں. لیکن چونکہ یہ آیت طویل ہے، اگر میں نے پورا پہلے ترجمہ کیا پھر ہم تفسیر کی طرف آئے تو وہ پھر زیادہ ٹائم طلب ہو جائے گا، تو اس وجہ سے میں ساتھ ہی اس کی تفسیر کر رہا ہوں. تو یہاں پر ایک اور حکم بتا دیا گیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ جس کے ذمہ حق ہے اس نے اس کو لکھوانا ہے، املا کروانی ہے، لکھنے والا لکھے گا. تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ کم عقل ہے یا بچپنے کی عمر ہے یا وہ نابالغ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کا سرپرست اس معاملے کو لکھوائے، لیکن عدل کے ساتھ. اس کے اندر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر دیکھیں اسی آیت کا تتمہ یا اسی آیت کو ہم مکمل کرتے ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لو. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لو. فعل امر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. استغفرا سے استشہدہ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لو. شہیدینی، دو گواہ. مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے دو گواہ مقرر کر لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو دو مرد. فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پس اگر نہ ہو رَجُلَيْنِ، دو مرد، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، تو دو عورتیں.
یہی وہ آیت ہے جسے علماء کرام نے یہ استدلال بھی کیا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو بتایا گیا کہ یا تو دو مرد تم گواہ مقرر کر لو، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر کم از کم 1 مرد اور 2 عورتیں. ممن ہم نے بتایا کئی مرتبہ یہ مجموعہ ہے من کا مطلب سے، من کا مطلب جو. ممن ان میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو، تردونا تم پسند کرتے ہو، من الشہدائی گواہوں میں سے، یعنی جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو تم انہیں مقرر کر لو. اچھا، اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر میں 2 عورتوں کی گواہی کیوں ہے، کیوں 2 عورتوں کو گواہ مقرر کیا جا رہا ہے. فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، ان تضل یہ کہ اگر بٹک جائے، مطلب بھول جائے، بٹک جائے. اگرچہ ضلالت کا لفظی مطلب گمراہی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم گمراہی مطلب نہیں کریں گے. اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ صحیح سے ہٹ جانا ہوتا ہے، دائیں بائیں نکل جانا ہوتا ہے. اگر وہ عورت بھول جائے یا وہ عورت بٹک بیٹھے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، ایک ان دونوں میں سے. اچھا، تو کیا ہوگا؟ فتذکر، بس یاد کروائے گی، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، الاخری دوسری کو. 2 عورتیں ہیں، اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی. ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، الشہداء گواہ، شہید ان کی جمع شہداء، گواہ انکار نہ کرے. دیکھیں پہلے پچھلے میں کیا بتایا گیا کہ ولا یأبا کاتبون، لکھنے والا انکار نہ کرے، اس کو چاہیے وہ لکھ دے جب اس سے کوئی کہے کہ ہمارا معاملہ لکھ دیجئے. اسی طرح اگر کوئی گواہی طلب کرے تو اس پر بھی انکار نہ کرے بلکہ گواہ بن جائے. اذا جب، ما دعو ان کو پکارا جائے، ان کو بلایا جائے. پیسیو وائز ہے، فعل مجہول ہے. دعو جب انہیں پکارا جائے، انہیں بلایا جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ولا تسأموا، اور تم سستی سے کام نہ لو، اور تم سستی سے کام نہ لو، ان تكتبوه یہ کہ تم اس کو لکھو، صغیرا چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو. یعنی یہ نہ کہو کہ یار یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تم اس بارے میں سستی کاہلی سے کام نہ لو، الی اجل ہی، اس کے وقت تک. یعنی جتنا مثلا 6 مہینے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، سال کا ٹائم مقرر کیا گیا تو تم اس کو لکھ لو. فرمایا ذالکم اقسط، یہ جو ہے یہ زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے. یہ جتنے یعنی یہ اب دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے اقسط، ایک ہے اقوم اور ایک ہے ادنا. تینوں اسم تفضیل کے لفظ ہیں. کل کے سبق میں بھی آپ کو یاد ہوگا 4 یا 5 اسم تفضیل کے لفظ گزرے، تو آج بھی یہ اسم تفضیل کے لفظ ہے. اقسط زیادہ انصاف والا. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے جتنا بھی گزرا لین دین یا قرض کے احکام مسائل، ان سب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں تعلیمات دی جا رہی ہیں نا، تو یہ بہت انصاف والی ہیں اللہ کے ہاں. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کے لیے، گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے. اقوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم سے ہے نا، قام یقوم، اقوم مطلب زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لیے. وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے کس چیز کے؟ اللہ ترتابو، اللہ پہلے گزر چکا ہے، کس کا مجموعہ ہے؟ ان لا. ان کا مطلب یہ کہ لا ترتابو، تم شک نہ کرو. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو. ٹھیک ہے، تو جب تم لکھو گے تو بعد میں تمہیں بھی شک نہیں ہوگا، اور گواہوں کو بھی آسانی رہے گی، اور اللہ کے ہاں بھی یہ زیادہ انصاف والا ہے. تو اس کے 3 فائدے بتا دیے گئے اس لائن میں، جو آپ کی 5ویں لائن ہے، اس میں اس کے 3 فائدے بتا دیے گئے. الا، مگر. اب کچھ چیزوں کو استثناء دیا جا رہا ہے، کچھ چیزیں ہیں. الا مگر، ان تکونا یہ کہ ہو، تجارت، حاضرتن حاضر تجارت ہو، یعنی لین دین کا معاملہ ہو. تدیرونہا، جو تم آپس میں اس کو چلاتے ہو. تدیرونہا کا لفظی مطلب چلانا ہوتا ہے، مطلب لین دین کرنے کی معنی میں جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو تجارت کے ذریعے. ہاں اگر وہ ہو بینکم، تمہارے درمیان، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو. مطلب اگر لین دین ہے تو اس کو دیکھیں، یہاں پر استثناء ہو گیا نا. اگر تو قرض ہے
تو پھر شریعت کے یہ احکام ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. لیکن اگر وہ تجارت ہے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ بھی لکھو. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لو، اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم آپس میں تجارت کرو. اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم آپس میں تجارت کرو تو تم گواہ مقرر کر لو. اب اس سے آگے ایک بڑی خوبصورت رہنمائی کی جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ جو لکھنے والا ہو یا جو گواہ ہو تم اسی کو نقصان پہنچانا شروع کر دو کہ آئندہ کوئی لکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور گواہی کے لیے بھی تیار نہ ہو. تو اس بارے میں رہنمائی کر دی گئی. فرمایا وَلَا يُضَارَّ، اور نہ نقصان دیا جائے، نہ تکلیف دیا جائے، نہ نقصان دیا جائے. کون؟ کاتبن، لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ. جو گواہ ہے یا جو کاتب ہے، اس کو لکھنے والا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو، یعنی اگر تم انہیں نقصان پہنچاؤ تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ فسق ہے تمہارا. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، بِكُمْ، تمہارے ساتھ. تو یہ گناہ کا کام ہے اگر تم ایسا کرو گے. یعنی اگر تم لکھنے والے کو یا تم گواہ کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاؤ گے یا نقصان پہنچاؤ گے تو یہ فسوق ہے، یہ فسق کا کام ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، واو کا مطلب اور یعلم، سکھائے گا، کم تمہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں سکھائے گا. اللہ اکبر. تو یہ آیت کریمہ ہے یا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے علماء کرام مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ علم کے لیے جو، اگر آپ علم کا حصول چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ تقویٰ ہے. جتنا آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا، آپ کا دل اتنا ہی علم کا مسکن بنے گا. اللہ اکبر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھائے گا. واللہ، اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے ہمارا جو پیج 48 تھا اس کو ہم نے مکمل کیا. سورۃ البقرہ ہے، پیج نمبر 49 کی طرف چلتے ہیں. اس پیج میں ہم اللہ کی توفیق سے آیات 283 سے لے کر 286 تک ہم انشاءاللہ 4 آیات کو پڑھیں گے. ان 4 آیات کو 3 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. سب سے جو پہلی ٹاپک ہے وہ رہن کے بارے میں ہے. رہن کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ جو دلوں میں جو چھپاتے ہیں کیا اس پر محاسبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل آ رہی ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کی فضیلت بھی ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر جو احادیث ہیں وہ بھی یہاں پر 2 احادیث لکھ دی گئی ہیں. جی تو سب سے پہلی آیت کی طرف جاتے ہیں. سورۃ البقرہ ہے، صفحہ 49 ہے، پیج نمبر 49 ہے، اور آیت ہے ہمارے پاس 283 جس میں رہن کے بارے میں ہے. رہن کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں تو وہ آپ کی کوئی چیز بطور امانت اپنے پاس رکھ لیتا ہے، پھر جب آپ اس کو وہ قرض واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کی وہ چیز بھی واپس کر دیتا ہے. اس کو رہن کہتے ہیں. یہ جائز ہے شریعت اسلامیہ میں. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، وَإِن، اور اگر كُنتُمْ، تم ہو، عَلَى سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم نے پایا یا نہ تم پاؤ، کاتبن، لکھنے والا. تم سفر پر ہو، تم نے لکھنے والا نہیں پایا. فَرِحَانٌ مقبوضہ، تو پھر رہن ہے مقبوضہ. دیکھیں پھر یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، اسم مفعول مؤنث ہے. مقبوضن سے مؤنث کیا ہے؟ مقبوضۃن. مطلب یہ کہ جو قبضے میں لیا جائے. مقبوضن آبجیکٹ کا لفظ ہے نا، اسم مفعول ہے تو جو ایک رہن ہے جس کو قبضے میں لیا جائے. فَإِنْ آمِنَا، پس اگر امن میں آ جائیں، بعضکم بعضا، یا اگر امن دے تمہارے بعض کو، تو پھر کیا ہو؟ فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ وہ ادا کرے. فَلْيُؤَدِّ، پس وہ ادا کرے. الَّذِي، جو، الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو وہ امانت رکھوائی گئی تھی. مطلب جس سے آپ نے قرض لے کر اپنی وہ چیز اس کے پاس رہن رکھوائی تھی، اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو واپس کرے، ادا کرے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے وہ اللہ سے ڈرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جو کہ رب ہے، وہ اللہ سے ڈرے جو رب ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر ساتھ ہی تقوی کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اگر قرض لینے والا قرض کو بالکل اسی طرح لوٹا رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ چیز اس کے پاس بطور امانت تھی، وہ اس امانت کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی کمی یا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا وہ خیانت سے کام نہ لے. تو یہاں پر دیکھیں تقوی کے بارے میں، تقوی کے ساتھ ہی تلقین کر دی گئی. جیسا کہ کل آپ نے دیکھا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ میں بار بار تقوی کی تلقین ہے، تو بالکل آج اسی طرح جہاں پر قرض کی دین کی لین دین کا معاملہ ہے یا پھر رہن کے بارے میں بتلایا گیا تو ساتھ ہی تقوی کی تلقین بھی کر دی گئی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَلَا تَكْتُمُوا فعل نہیں ہے جمع، اور نہ تم چھپاؤ الشہادت گواہی کو، تم گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپائے اسے، ومن اور جو یکتم چھپائے ہا اس کو، فَإِنَّهُ، اچھا ہا مؤنث کیوں آئی؟ کیونکہ شہادہ مؤنث ہے گواہی، تو اس وجہ سے ہا مؤنث. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ آثم قلبہ، اس کا دل گناہگار ہے. جو گواہی کو چھپائے اس کا دل کیا ہے؟ گناہگار. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، اس کا علم رکھتا ہے. جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے. تو یہ صفحہ نمبر 49 کا پہلا موضوع تھا جس میں رہن کے بارے میں بتلا دیا گیا. اور اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سورۃ البقرہ کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تھرڈ لاسٹ ہماری آیت ہے سورۃ البقرہ الحمدللہ، جس مبارک سلسلے کا آغاز ہم نے 10 دن قبل کیا تھا. آج سورۃ البقرہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں. دلوں کے اندر چھپانے پر بھی محاسبہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ آیت، اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے. آپ کے علم میں ہے ہم نے اس سے پہلے 4-5 مقامات پر آپ کو منسوخ کے بارے میں بتلایا کہ منسوخ کیا ہوتا ہے، کہ کچھ آیات کی تلاوت تو باقی رہتی ہے، وہ قرآن مجید میں باقی رہتی ہے، لیکن ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کل بھی آپ کو عدت کے بارے میں، جو بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلے 1 سال کی جو عدت ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اب اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، جو بیوہ عورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ جو ہے نا کہ اللہ دلوں میں چھپی چیز پر بھی محاسبہ کرے گا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. ناسخ کیا ہے وہ آگے آ رہے ہیں. جی، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، وَإِن، اور اگر، تُبْدُوا، تم ظاہر کرو، اور اگر تم ظاہر کرو، ما، جو، فی انفسکم، تمہاری نفسوں میں ہے، او، یا، تخفو، تم چھپاؤ، ہو، اس کو، تم ظاہر کرو جو تمہاری نفسوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. اب دیکھیں یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ جو تمہاری نفسوں میں تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، یہ صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری کہ اللہ دلوں میں جو چھپا ہے یا دلوں کے اندر جو وسوسے یا خیال آتے ہیں کیا ان پر بھی محاسبہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلا دیا کہ ہاں تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا. صحابہ نے یہی کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ رب العزت نے یہ جذبہ دیکھا صحابہ کرام کا، تو پھر یہ آسانی کر دی کہ دلوں کے اندر جو وسوسے یا خیال آتے ہیں یا دلوں کے اندر جو چھپی چیز ہے اس پر محاسبہ نہیں ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے جب تک کہ اس کو ظاہر یا عملاً نہ کیا جائے اس پر محاسبہ نہیں ہے. فَيَغْفِرُ، پس وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو منسوخ کے بارے میں بتلایا گیا تو ساتھ ہی بھی بتا دیا گیا کہ کس حکم نے آ کر اس کے حکم کو منسوخ کر دیا.
تو وہ آیت کریمہ آگے آ رہی ہے جو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، گویا کہ وہ ناسخ ہو چکی ہے اور یہ حکم کیا ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جی یہ جو دو آیات آپ پڑھنے جا رہے ہیں آمن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ کے بالکل آخر تک، آیت نمبر 285 اور 286، 285 اور 286، یہ دونوں آیات بہت فضیلت والی آیات ہیں، یہ دونوں آیات بہت فضیلت والی آیات ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ طے کیا تھا کہ اگر کسی سورت کی یا کچھ آیات کی فضیلت میں الگ سے کچھ احادیث ہیں تو ہم کوشش کریں گے، جیسا کہ کل ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت کے اندر احادیث کو پڑھا، تو آج ہم اس کی فضیلت کے اندر احادیث کو پڑھتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ پہلی جو حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، یہ وہی حدیث ہے جو آپ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں پڑھ چکے ہیں۔ میں دوبارہ تفصیل میں نہیں جاتا، لفظ بلفظ آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آسمان سے ایک آواز کو سنا، آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، لم یفتح قط، اور ایک فرشتہ اس دروازے سے اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، لم ینزل قط الا اليوم، بس آج وہ اترا ہے۔ تو اس نے سلام کیا فرشتے نے اور کیا کہا، اس نے کہا ابشر بالنورین اوتیتہما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں۔ ان دو نوروں سے کیا مراد ہے، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ آپ کو چنا گیا، آپ کو یہ دو نور دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا خواتیم سورۃ البقرہ، خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا خواتیم یعنی اس کا خاتمہ، اس کی آخری آیات، یہ دونوں آیات آمن الرسول سے آخر تک۔ اور فضیلت بھی بتا دی گئی کہ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، آپ اس کا ایک حرف بھی نہیں پڑھیں گے مگر آپ کو وہ دے دیا جائے گا، ہر حرف آپ کو اس کا دے دیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا اس کو۔ یہ پہلی حدیث ہوگی اس کی فضیلت میں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، من قرأہما، جس نے ان دونوں آیات کو پڑھ لیا، فی لیلۃ، ایک رات میں، کفتاہ، یہ دونوں اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ جس نے ایک رات میں ان دونوں آیات کو پڑھ لیا تو یہ دونوں آیات اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا آیت الکرسی کی فضیلت میں کہ جس نے رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھا تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا پوری رات اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس نے رات میں ان دو آیات کو پڑھ لیا سورۃ البقرہ کی، یہ اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی تکلیف سے، کسی کے حسد سے، کسی کی دشمنی سے، کسی کے نقصان پہنچانے سے، تمام شرور سے، ہر طرح کی تکلیف سے یہ دو آیات اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ ہم نے جب ان آیات کی فضیلت کو جان لیا تو چلیے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، اور ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ہم سورۃ البقرہ کو مکمل کر کے سورۃ آل عمران کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ جی آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بیما، اس چیز پر جو انزل، نازل کی گئی، الیہ، اس کی طرف، یعنی کہ رسول کی طرف، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، جو رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، رسول اس پر ایمان لائے، والمؤمنون، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے، کل سب کے سب، کل تمام سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، یعنی کہ اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ پھر فرمایا لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا
اے ہمارے رب تیری معافی کے طلبگار ہیں. اے غفرانک کا تیری معافی، تیری غفران، تیری مغفرت. ربنا اے ہمارے رب تیری معافی. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے اللہ تیری معافی چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ، یہ وہ آیت ہے، یہ جو آیت ہے نا لا یکلف اللہ، یہ وہ الفاظ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جس نے وہ پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جو تم چھپاؤ اس پر بھی تمہارا محاسبہ کرے گا. او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تو پھر یہ بتلا دیا کہ لا یکلف اللہ، نہیں اللہ تکلیف میں ڈالتا نفسن کسی جان کو الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. تو کیا پتا چلا؟ مطلب یہ جو ہے ہمارا دلوں کے اندر خیالات یا وسوسے کا آنا، بعض اوقات انسان کی اس پر یعنی وہ اس کی طاقت یا اس کی استطاعت میں نہیں ہوتا ان وسوسوں کو یا ان خیالات کو روکنا. تو اللہ رب العزت ان پر محاسبہ نہیں کرے گا، وہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. لہا اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ یعنی کہ نفس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نفس مؤنث ہے تو اس لیے لہا آیا. لہا اس کے لیے ہے، اس نفس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وعلیہا اور اسی پر ہے مکتسبت جو اس نے کمایا. کسی بھی نفس کی جو کمائی ہے، اچھا لہا کا مطلب یعنی اچھے اعمال ہیں کہ اگر اچھے اعمال ہے تو وہ اسی کے لیے ہے. علیہا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اوپر اگر وہ برے اعمال ہیں تو وہ اسی پر ہے. وہ علیہا اسی پر ہے مکتسبت جو اس نے کمایا. ٹھیک ہے، تو اعلی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اگینسٹ یعنی اس کے برے اعمال ہے تو وہ بھی اسی پر ہے. لہا جو ہے وہ اس کے حق میں، اچھے اعمال ہے تو اسی کے لیے ہیں اور اگر برے اعمال ہیں تو اسی پر ہیں. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول گئے. اے اللہ اگر ہم بھول گئے تو ہمارا مواخذہ نہ کر. او اخطأنا یا ہم نے خطا کی، غلطی کی. اے اللہ اگر ہم بھول گئے یا ہم نے غلطی کی تو ہمارا مواخذہ نہ کر. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا نہ تو ڈال ہم پر اسرن بوجھ، کما جیسے حملتہ تو نے ڈالا اس کو یعنی اس بوجھ کو، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول گئے یا ہم نے غلطی کر لی. اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا تو ہم پر نہ بوجھ ڈالنا، ما لا طاقت لنا به جس کی ہمارے اندر طاقت یا استطاعت نہیں ہے. اے اللہ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت یا استطاعت نہیں ہے، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. اللہ اکبر. واعف عنا ہم سے درگزر فرمانا، واغفر لنا ہمارے لیے معاف کرنا، بخشنا، وارحمنا ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. انت مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کے کئی مطلب کیے گئے. اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اے اللہ تو ہی ہمیں پالنے والا ہے. انت مولانا فانصرنا پس تو مدد کر نہ ہماری، فانصر اے اللہ پس تو مدد کر نہ ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر. اے اللہ کافروں کی قوم پر تو ہماری مدد کر، کافروں کے مقابلے میں اللہ تو کیا کر ہماری مدد کر. تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. اب آپ نے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیا. دیکھیے اس کے اندر کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت اس کے اندر دعا ہے. خصوصاً آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. پچھلی قوموں پر اللہ جو تو نے بوجھ ڈالا تو اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. کسی آزمائش کے اندر انہیں مبتلا کرنا یا دشمن کے ذریعے انہیں ختم کرنا
یا پھر اے اللہ ان کا آپس میں اختلافات کا اتنا بڑھ جانا کہ وہ ختم ہو جائے. اللہ ہمیں کسی ایسے بوجھ میں نہ ڈالنا. اللہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ, اور اے اللہ ایسے بوجھ میں بھی نہ ڈالنا جس کی ہماری طاقت ہی نہیں, جس بوجھ کو اٹھانے کی ہماری طاقت نہیں. اے اللہ ہمیں ایسے بوجھ میں نہ ڈالنا. ہمیں معاف کرنا, ہم سے درگزر فرمانا, ہم پر رحم کرنا. تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہے. اب دیکھیں آیات کا آپ نے ترجمہ تفسیر پڑھ لینا. اب ذرا آئیں دوبارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, فرشتے نے کیا خوشخبری دی, فرمایا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ الا اعطیتہ, آپ جو ایک حرف بھی پڑھیں گے آپ کو وہ دے دیا جائے گا. ایک حرف بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ دعائیں بندہ اس یقین کے ساتھ کرے. ایک تو یہ یقین کہ میں رات کو پڑھوں گا تو یہ 2 آیات مجھے کافی ہو جائیں گی, مجھے کوئی اس کے بعد پریشانی, اور اللہ پر یقین اور توکل ہونا چاہیے. اور دوسری یہ کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھے وہ دے دے گا, جو دعا ہے وہ قبول کر لی جائے گی. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات, ہم نے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا. تو اب ہم سورۃ آل عمران کو شروع کرتے ہیں. سورۃ آل عمران کے اندر ہم اس کی ابتدائی 15 آیات صرف آج پڑھیں گے. سورۃ آل عمران یہ مدنی سورت ہے جس کی تمام آیات ہجرت مدینہ کے بعد وقتاً فوقتاً نازل ہوئی. آپ کے علم میں ہے مکی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سن 9 ہجری میں نجران, جو کہ عرب کا ایک علاقہ ہے نجران, وہاں سے نصارہ جو عیسائی تھے وہاں کے رہنے والے, نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. مقصد یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی رسول ہوئے تو یہ سوالات کے جوابات سے پتہ چل جائے گا. انہوں نے چند سوالات کیے, اور جب انہوں نے سوالات کیے تو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات کو نازل کیا. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم سبب نزول کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی آیات کے نازل ہونے کا کیا مقصد تھا. تو ان کے سوال تھے, ان کے جوابات تھے. سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں عمومی گفتگو بھی ہوئی, لیکن یہود کے بارے میں خصوصی گفتگو ہوئی. یہود کے عقائد, نظریات, ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. جبکہ سورۃ آل عمران کے اندر آپ کو نصارہ کے بارے میں آپ کو تفصیلی گفتگو ملے گی. یہ جو سورت ہے سورۃ آل عمران, اس کے اندر بنیادی 2 موضوعات ہیں. پہلا عقیدہ اس کے اندر بڑا تفصیلاً بیان کیا گیا ہے, پلس اس کے جو دلائل ہیں اس کے ساتھ. اور نمبر 2 شریعت کے احکام و مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے. یہ اس کے 2 بنیادی موضوع ہیں, عقیدہ اور شریعت. عقیدہ اور شریعت. تو میں نے کہا مدنی صورتوں کے اندر آپ کو احکام و مسائل اور شریعت ملے گی. جیسے دیکھیں نا سورۃ البقرہ کے اندر لین دین ہے, قرض ہے, جہاد ہے, اس کے اندر تجارت ہے, معیشت ہے, زکوٰۃ ہے. کتنے تفصیل سے ان موضوعات کو بیان کیا گیا. نکاح ہے, طلاق ہے, ہجرت ہے, انفاق ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, ساری چیزوں کو, حج عمرہ ہے, رمضان ہے. ان تمام ٹاپکس کو سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مدینہ منورہ کے اندر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اب ضرورت ہے ان احکام و مسائل کے سمجھنے کی. تو سورۃ آل عمران کے اندر بھی یہ تسلسل, یہ چیز تسلسل کے ساتھ چلے گی. اس صورت کے باقی ٹاپکس کے اندر توحید ہے, توحید کثرت سے اس میں بیان ہوئی ہے, توحید کے دلائل بھی ہیں, ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کو بتاتے رہیں گے. غزوہ بدر کے بارے میں, جہاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اس بارے میں ہے. اور تربیت اور اخلاق کے بارے میں, یہ تمام ٹاپکس اس میں شامل ہیں. سورۃ آل عمران کی فضیلت کے اندر وہی احادیث ہیں جو سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. پہلی حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو 2 چمکدار صورتیں ہیں, یہ جو 2 روشن صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور آل عمران, ان کو پڑھو, کیونکہ یہ قیامت کے دن آئیں گی کہ یہ 2 جیسے بارش کے بادل ہوتے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گے. اللہ اکبر. دوسری فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو 3-4 مرتبہ سنائی تاکہ مزید آپ کے ذہنوں میں سورۃ البقرہ اور آل عمران کی جو ہے وہ اہمیت بیٹھ جائے اور ان کو پڑھنے کا مزید شوق پیدا ہو جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بندہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تو وہ بڑا مقام و مرتبے والا سمجھا جاتا کہ ماشاءاللہ اس کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آتی ہیں۔ جو کوئی یہ 2 صورتیں پڑھ لیتا، لیکن میں نے کہا تھا پڑھنے سے مراد ناظرہ پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر تدبر کے ساتھ تفکر کے ساتھ اس کے احکام و مسائل ہیں۔ جو ہم میں سے یہ 2 پڑھ لیتا وہ بڑا عظیم سمجھا جاتا۔ جی سورۃ آل عمران اللہ کی توفیق سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 ہے اور آیات 1 سے لے کر 9 تک، اس پیج کے اندر 1 سے لے کر 9 تک آیات ہے۔ ان 9 آیات کو ہم نے 4 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادہ، اس کا کیا مطلب ہے، مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مزید تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہ۔ الحی القیوم، الحی وہ حی ہے، القیوم وہ قیوم ہے۔ قیوم مطلب ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، قیوم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن کی نزول کا مقصد، قرآن بالکل حق ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی چند صفات بھی بتائی گئی، تورات اور انجیل کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نزل علیک الکتاب، اس اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، یہ جو کتاب ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے کس چیز کی، یعنی قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ، جو اس کے آگے ہے۔ لفظی مطلب ہوتا ہے بین یدیہ، ہاتھوں کے درمیان، بینہ کا مطلب درمیان، یدی 2 ہاتھ، ہاتھوں کے درمیان تو مطلب ہاتھوں کے درمیان مطلب جو آگے ہے، جو قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اس اللہ نے نازل کی، التورات، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی تورات اور انجیل اپنے اپنے وقتوں میں لوگوں کے لیے یہ ہدایت والی کتابیں تھیں، پھر ان کے اندر یہود و نصارہ نے تحریف شروع کر دی، اور فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس اللہ نے نازل کیا فرقان کو، یعنی اس کتاب کو جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، فرقان کا مطلب فرق کرنے والی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، اللہ رب العزت غالب بدلہ لینے والا ہے، مطلب اعمال کا بدلہ ملے گا، جو عمل کرو گے اللہ رب العزت ان کا بدلہ لینے والا ہے، ذو انتقام۔ جی یہاں پر اگر آپ غور کریں اللہ رب العزت کی جو صفات آئیں کون کون سی، عزیز، ذو انتقام، غور کریں نا۔ اب یہاں پر غفور و رحیم والی آیات صفات نہیں ہے، میں نے کہا تھا صفات پر تدبر کیا کریں، ان صفات کا آیت کے ٹاپک سے تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر صفات کی عزیز و ذو انتقام، تعلق ہے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے کفار کے عذاب کے بارے میں، کفار کے عذاب کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ یہاں پر مغفرت اور رحمت والی صفات آ جائیں، بلکہ صفات بھی عزیز، وہ غالب ہے، ذو انتقام، اللہ اکبر، تو صفات کا آیات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگلی دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں ہے اس پر کوئی چیز مخفی، لا یخفی نہیں ہے چھپی ہوئی، نہیں ہے مخفی، نہیں ہے پوشیدہ، علیہ اس پر شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے جو یصورکم تمہاری صورتیں بناتا ہے، اللہ اکبر،
تمہاری شکلیں بناتا ہے. کہاں پر؟ فی الارحام، رحموں کے اندر، ماؤں کے رحموں میں وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ الا ہوا العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، وہ جیسی چاہتا ہے تمہاری رحموں کے اندر وہ شکلیں بناتا ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے، محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یاد رکھیے آیات دو طرح کی ہیں. کوئی بھی قرآن مجید کے اندر آیت ہے، یا وہ محکم ہے یا وہ متشابہ ہے. محکم کا کیا مطلب ہے؟ محکم کا مطلب ہے واضح. بولیے، محکم کا کیا مطلب ہے؟ واضح آیات. یعنی جو پچھلے انبیاء کے قصے ہیں، وعید ہے، بشارت ہے، یعنی یہ بالکل واضح آیات ہیں. لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ 100% اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ حروف مقطعات، جو بھی آپ نے پڑھے حروف مقطعات، الف لام میم. اب کیا مطلب ہے؟ واللہ عالم. یہ محکم نہیں ہے، یہ متشابہ آیات ہے. ہم اس پر کیا کہیں گے؟ واللہ عالم. آیت ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ واللہ عالم. تقدیر کا مسئلہ ہے. کل آپ نے آیت الکرسی کے اندر پڑھا کرسی کے بارے میں. اب کرسی کا ذکر آیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی کرسی ہے. لیکن اب اگلا سوال ہے، وہ کیسے ہے؟ اس کے کتنے پاؤں ہیں، کتنے قدم ہیں، کیسے ہے؟ واللہ عالم. جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے ویسی ہے، جیسی اللہ کی شان کی لائق ہے ویسے ہے. تو وہ یہ ایسی چیزیں جو متشابہ، ان کے اندر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ایسی آیات کے اترتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ پرور لوگ. بڑی ضروری ٹاپک ہے یہ. آیت نمبر 7، هو الذی، وہ اللہ جس نے انزل، نازل کیا، علیک، آپ پر، الکتابہ، کتاب کو، منہ، اس میں سے، یعنی اس کتاب میں سے، بعض، مین یہاں پر بعض کے معنی میں ہے، منہ یعنی اس کتاب میں سے بعض، آیات، آیات ہیں، محکمات، بڑی واضح. محکمات کا کیا مطلب ہے جی؟ واضح آیات ہیں. اچھا، یہ جو واضح آیات ہیں نا، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. کیا مطلب یہاں پر؟ یعنی وہ کتاب کی اصل آیات ہیں. یہ جو ہے نا محکمات آیات، یہ اصل آیات ہیں. وَأُخَرُ، اخرو کا مطلب ہے سیکنڈ، یعنی دوسری. ایک آیات تو واضح ہے نا، تو دوسری متشابہات، دوسری آیات متشابہ ہیں. اچھا، اب دیکھیے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، کجی ہے. زیغن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیڑھا پن، کجی، ہٹ درمی. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کج روی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، بس وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیچھے چلتے ہیں. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا. وہ پیچھے چلتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں. کس چیز کی؟ ماں، جو تشابہ منہ، اس سے متشابہ. وہ تو ان کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ متشابہ میں نے پہلے بھی بتایا، متشابہ وہ کہ جس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، یا غیبی امور کے بارے میں ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم کیا کہیں گے؟ واللہ عالم. ہم اہل پرور لوگوں کی طرح یا فتنہ پرور لوگوں کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ایسی آیات کے پیچھے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا بات، یہ وہ ان کے سمجھنے میں ان کے سوالات ہوتے ہیں. اچھا، وجہ کیا ہے یہ کام کرنے کی؟ کیا ان آیات کے بارے میں پوچھنے کا مقصد علم کو حاصل کرنا ہے؟ نہیں. ابتغاء، تلاش کرنا، الفتنتی، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے، وابتغاء تأویلہ، یہاں پر تعویل تفسیر کے معنی میں، اور اس کی تفسیر کو تلاش کرتے ہوئے، اس کی تفسیر اور فتنے کو تلاش کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. وما یعلم، اللہ نے بتلا دیا اور نہیں جانتا، تأویلہ، اس کی تأویل کو یعنی اس کی تفسیر کو، الا اللہ، مگر اللہ. ان آیات کی تفسیر کو اللہ ہی جانتا ہے. جن کو اللہ نے علم عطا کیا، علم رسوخ عطا کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟
فرمایا والراسخون، اور رسوخ والے، رسوخ کا مطلب ہوتا ہے پختگی، پختگی والے یعنی جن کو علم دیا گیا اور بڑا پختہ ہے وہ علم کے اندر، والراسخون فی العلم، علم کے اندر پختہ، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. جن کو علم دیا گیا اور وہ علم کے اندر بڑے پختہ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. محکم متشابہ ہم ایمان لائے. کل من عند ربنا، کل تمام کا تمام من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم ہے، یہ متشابہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لائیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب، عقلوں والے. جو عقلوں والے ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، جو ٹیڑے پن والے ہوتے ہیں وہ تو فتنے کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت دعا، میری اور آپ کی زبانوں پر یہ دعا ہونی چاہیے. اپنی روزانہ کی دعاؤں کے اندر اس کو معمول بنا لیجئے. آیت نمبر 8 کو، اہل ایمان کی بڑی خوبصورت دعا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑا کرنا، نہ دلوں کو ٹیڑا کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، جو تو نے ہدایت دی، جو تو نے ہدایت دی ہے اللہ، اس ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو کج روی سے بچانا، ٹیڑے ہونے سے بچانا. وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کر، اِنَّکَ، بے شک تو، انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے. وہاب کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنے والا. اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے رحمتیں. تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی رحمت عطا کر. تو دیکھیں اللہ سے جو سوال کریں اللہ کی اس صفت کو ذکر کریں. اللہ سے اولاد کا سوال کریں تو رزاق کا سوال کریں، اللہ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تو وہاب ہے، تیری صفت وہاب ہے، عطا کرنے والا. تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تو ہی عطا کر. اللہ اکبر. تو اللہ کے بندے جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما، ہم پر بھی رحم فرما، تیری صفت ہے غفور. تو اللہ کی صفات سے اللہ رب العزت سے مانگیے. اسی میں دیکھیے حب کا ذکر آیا، وَحَبْ لَنَا، عطا کر ہمیں رحمت، تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو اس دن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. تو بتائیے یہاں پر اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. لا یخلف، وہ خلاف نہیں کرتا، المیعاد، وعدے کے. اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا آخری پیج آ چکا ہے. ہم اس آخری پیج کو مکمل کرتے ہیں. چونکہ آج سورۃ البقرہ کی انتہا بھی تھی، سورۃ آل عمران کی ابتدا بھی تھی، اس وجہ سے میں آپ سے مزید 5 منٹ کا ٹائم لینا چاہوں گا. کفار کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو کفار کے مال ہیں یا ان کی اولادیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز فائدہ نہیں دیں گی، عنہم، انہیں، اموالہم، ان کا مال، ان کے مال انہیں فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ، من کا یہاں پر مطلب ہے مقابلے میں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں انہیں ان کے مال یا ان کی اولادیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال فائدہ دیں گے، نہیں، ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی، نہیں، شیئن، کچھ بھی، معمولی سا بھی نہیں، شیئن. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، وہ وقود النار، جہنم کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن. وقود کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایندھن. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہاں پر پڑھا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، سورۃ البقرہ 3 پیج پر، جہاں پر آپ نے قرآن کا چیلنج پڑھا تھا. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر. تو وقود النار، آگ کا ایندھن ہے، یہ تو لوگ اصل میں آگ کا ایندھن ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح. دأب کا مطلب کیا ہے؟ حالت. آل فرعون کی حالت کی طرح. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا، جھٹلایا، بیااتنا، ہماری آیات کو. تو کیا ہوا انجام؟
فَأَخَذَا پس پکڑ لیا ہم ان کو اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے بدلے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا. واللہ اور اللہ شدید العقاب شدید سزا دینے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ سخت پکڑنے والا ہے. تو یہاں پر کفار کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال یا تمہاری اولادیں تمہیں کچھ فائدہ دیں گی اللہ کے مقابلے میں، وہ تمہارے کچھ کام آئیں گی، وہ تمہیں بچا لیں گی، تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ چیزیں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اور پھر آل فرعون کی مثال بیان کر دی گئی کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اولادیں، ان کی فوجیں، ان کا مال انہیں بچائیں گی، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو وہ شدید العقاب ہے، کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی. کل للذین، یہاں پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود کو تنبیہ ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے اور یہود کو تنبیہ ہے. قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے، تم شکست کھاؤ گے. دیکھیں فعل مجہول ہے پیسو وائز. ستغلبون مطلب تم پر غلبہ پایا جائے گا، تمہیں شکست دی جائے گی. دنیا میں تو یہ ہوگا کہ ستغلبون، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ فتح یاب ہی رہو گے، بلکہ تم پر غلبہ پایا جائے گا. وَتُحْشَرُونَ، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، قیامت کی سزا وَتُحْشَرُونَ، اور تم لوٹائے جاؤ گے. حشر سے ہے، یوم الحشر بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ لوٹیں گے. تم لوٹائے جاؤ گے اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، لوٹایا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. بئسا کم از کم چوتھی مرتبہ آ رہا ہے. بئسا کا کیا مطلب ہے؟ بہت برا ہے. المیعاد ٹھکانہ. قد کانا، غزوہ بدر کا ذکر آ گیا. قد کانا لکم، تحقیق تھی تمہارے لیے، آیت نشانی، فی فیتینی دو جماعتوں میں، التقطا جو ملی. جو دو جماعتیں ملی، یہاں پر ملنے کا کیا مطلب ہے؟ جنگ کرنا. جو دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، گتھم گتا ہوئیں، دو جماعتیں جو آپس میں ملی نا جنگ میں، تو تمہارے لیے تو ان میں بڑی نشانی تھی. یعنی مدینہ میں رہنے والی یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا اس سے بھی سبق نہیں سیکھا؟ تم نے غزوہ بدر سے کوئی سبق نہیں سیکھا. فئۃ، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتی تھی یا قتال کر رہی تھی. وَأُخْرَى، اور دوسری، کافرۃ، کافر تھی، مکہ کے مشرکین. یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلہم، دو گنا. اللہ کی یہ رحمت ہوئی کہ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کی تعداد کو اللہ رب العزت نے ان کو دگنا کر کے دکھایا، تو ان کے دلوں میں مزید روب دبدبا بیٹھ گیا. رأی العین، آنکھوں کی رویت، یہ نہیں کہ خیالوں کے اندر، بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ، اور اللہ، یؤید، تائید کرتا ہے، قوت فراہم کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کر دیتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لیسن ہے، عبرت ہے. کس کے لیے؟ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے تو یہ سبق تھا، عبرت پکڑنے کی ایک سما تھا. اللہ اکبر. آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے اور اہل تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے کیا بدلہ تیار کر رکھا ہے. دو آیات ہیں، بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں، کیونکہ ان آیات کے اندر جنتوں کا ذکر ہے اور دنیا کے مال کی حقیقت کا ذکر ہے. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، زُیِّنَ کا کیا مطلب ہے؟ فعل مجہول ہے. خوبصورت کیا گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے خوبصورت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. زُیِّنَ مزین سے ہے نا، یہ مزین کیا گیا ہے. خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عرب ایک لفظ بہت زیادہ بولتے ہیں، جو عرب کنٹری میں رہنے والے وہ جانتے ہیں، وہ زین کا لفظ بولتے ہیں. زین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ اس کو جواباً بولتے ہیں، کسی بھی چیز کے جواب میں بولا جاتا ہے زین، مطلب ٹھیک ہے، بات بہت اچھی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. تو زُیِّنَ، خوبصورت کیا گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، کیا؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت، شہوات کی محبت ان کے لیے خوبصورت کر دی گئی، مزین کر دی گئی. اچھا، وہ کون سی شہوات ہیں؟ من النساء، عورتوں کی، والبنین، اور بیٹوں کی، عورتوں کی، بیٹوں کی، والقناطیر، خزانے، قناطیر، خزانے، المقنطرہ،
جن خزانوں کو جمع کیا گیا ہے، ان خزانوں کو اکٹھا کیا گیا، اچھا کس سے؟ من الذهب، سونے، والفضة، اور چاندی. یہ جو سونے چاندی کے خزانے ہیں یہ بھی لوگوں کے لیے مزین کر دیے گئے. اور اس زمانے میں سونے چاندی کے متبادل نقدی بھی کہہ سکتے ہیں، بینک بیلنس، یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ والخیل المسومہ، اور داغے کے گھوڑے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، بالکل تیار جو گھوڑے ہیں. تو اس سے آپ اس دور کے اندر گھوڑے اور اس دور کے اندر سواریاں لے سکتے ہیں. سواریوں کو بھی مزین کر دیا گیا ہے. والانعامی، اور چوپاہے جو جانور ہیں، والحرثی، اور کھیتیاں، کھیتی جو ہے، باغات کتنی خوبصورت لگتی ہے، اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونا چاندی کے خزانے، یہ گھوڑے، یہ جانور، یہ کھیتیاں، یہ باغات، جو کچھ ہے، ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے. واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے پاس بہترین، یعنی یہ تو دنیا، اگر تم سوچو کہ دنیا کی یہ چیزیں اگر اتنی خوبصورت ہے تو جو اللہ کے پاس ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں اگلی آیت میں اشارہ کر دیا. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انبئکم، میں خبر دوں تمہیں، انبئو، میں خبر دوں تمہیں، بخیر، بہتر کا، من ذالکم، اس سے، میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں. یعنی یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ سواریاں، یہ بینک بیلنس، یہ سونے چاندی کے خزانے، یہ تمام چیزیں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈر گئے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، یعنی کہ ان باغات میں. پہلے تو جنتیں ہیں، دوسرا وازواج، اور بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، اخلاق کے اعتبار سے، جسمانی ہر طرح کے اعتبار سے پاکیزہ. ورضوان من اللہ، تیسری نعمت یہ کہ اللہ کی خوشنودی ہے. باغات ہیں، بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ہے. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. جی تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ آل عمران کی 15 آیات کو مکمل کیا. میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے 10 منٹ کا ٹائم اوپر گیا، لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. سورۃ آل عمران کی ابتدا تھی، اس کا تعارف وغیرہ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. کل سے انشاءاللہ ہم اپنی روٹین پر اسی اپنے مقرر ٹائم 70 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم 5 صفحات کو مکمل کریں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اگر وہ درست تھا تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جو درست نہیں تھی تو اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے. یقیناً میں طالب علم ہوں، وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہے یا پھر وہ شیطان کی وجہ سے، اللہ رب العزت درگزر فرمائے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.